بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ابا واستكبر وكان من الكافرين وبئس مثوى المتكبرين. آج کی مجلس کا عنوان ہے تکبر اور اس کا علاج. تکبر یہ کائنات میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا ہے یہ تکبر کا گناہ ہوا ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں ہوئی. اس لیے یہ تمام روحانی بیماریوں کی جڑ ہے. اس سے بہت سی روحانی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. ظاہر میں ایک تکبر کی بیماری ہے، لیکن اس کی وجہ سے آدمی میں کیسی کیسی بیماریاں پیدا ہوتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، جو تصوف کے امام ہے، کہ یہ تکبر ام الامراض ہے. ام الامراض کا مطلب یہی ہے تمام روحانی بیماریوں کی ماں. اور ماں کا کام کیا ہے؟ ماں کب بنتی ہے؟ جب اولاد ہو تب ماں بن کہلاتی ہے، اور اولاد نہیں پیدا ہوئی تو ماں تھوڑی کہلائے گی. اور یہاں ام الامراض، ام المرض نہیں کہا، ام الامراض یعنی کئی بیماریاں. جس کی کئی بچے ہو تو پھر اس کو کئی بچوں کی ماں ہے، ایسا کہیں گے. تو بہت سی روحانی بیماریوں کی ماں ہے یہ تکبر. اس سے بہت سی روحانی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اسی کی وجہ سے حسد کی بیماری پیدا ہوتی ہے جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے. کیونکہ جو آدمی اپنے کو بڑا سمجھے گا وہ دوسرے کی بڑائی اس کو برداشت نہیں ہوگی، تو دوسرے کی بڑائی کی وجہ سے اس کے دل میں جلن پیدا ہوگی، حسد کی بیماری پیدا ہوگی. تو یہ کس کی وجہ سے پیدا ہوئی؟ تکبر کی وجہ سے پیدا ہوئی. اسی طرح سے تکبر ہی کی وجہ سے بغض اور دشمنی کی بیماری بھی پیدا ہوتی ہے. بغض الگ چیز ہے، دشمنی کسی مسلمان سے رکھنا یہ حرام ہے. جیسے حسد کرنا حرام ہے، ایسی بغض بھی حرام ہے. تو یہ بیماری بھی اپنے کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ یہ مجھ سے آگے کیوں بڑھ رہا ہے، اس کی دشمنی دل میں آتی ہے. اسی طرح غصہ آدمی کو کیوں آتا ہے؟ یہ غصہ بار بار یعنی ہر معمولی بات پر غصہ آ جاتا ہے، تو یہ بھی اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، اس لیے آتا ہے. تکبر کی بیماری اندر ہوتی ہے تو ہی یہ غصہ بار آئے گا، بہت جلدی غصہ آئے گا. تو یہ سب بچے ہیں کس کے؟ تکبر کے، کبر کے. تکبر ہی کی وجہ سے آدمی دوسرے کی برائی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، اس کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے کو اچھا سمجھتا ہے، اس لیے اس کی برائی کر رہا ہے. تو دیکھو تکبر کا ایک بیٹا یہ غیبت بھی ہے. تکبر ہی کی وجہ سے آدمی تجسس بھی کرتا ہے، دوسرے کے عیبوں کو تلاش کرنا تاکہ وہ مل جائے تو پھر میں اس کو دوسروں کے سامنے بیان کر سکوں. تو یہ تجسس کا گناہ مستقل گناہ ہے، غیبت الگ گناہ ہے. یہ سب بچے ہیں کس کے؟ تکبر کے. ام الامراض اس کو ایسے ہی تھوڑی کہا. اتنے بڑے امام تصوف کے امام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ام الامراض ایسے ہی تھوڑی کہا ہے. حقیقت ایسی ہے. اس لیے ہمیں اچھا دوسری تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ بیماری اندر ہوتی ہے لیکن آدمی کو پتہ نہیں چلتا ہے. ایسی بیماری بہت خطرناک ہوتی ہے کہ جس بیماری کا آدمی کو پتہ نہ چلے.
اور اندر اندر وہ بیماری بڑھتی رہے، ایسی بیماری زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ جب انسان کے جسم میں کوئی بیماری پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے اس جگہ پر، پیٹ میں درد ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، کان میں درد ہوتا ہے۔ یہ درد جو ہے وہ علامت ہے کہ اس میں کوئی بیماری پیدا ہو رہی ہے، اس کا علاج کرو۔ تو آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ میری کان میں درد ہو رہا ہے، ذرا دیکھو، کان کا ڈاکٹر کو بتاتا ہے، تو دیکھ کر کے بتاتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے، اس کا یہ کرنا، اس طرح علاج ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ درد کا پیدا ہونا، بیماری جسم میں پیدا ہو، اس کے اوپر درد کا پیدا ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ درد پیدا نہ ہو تو آدمی کو کیسے پتا چلے کہ میرے اندر کیا بیماری پیدا ہوئی ہے؟ اس کا علاج کیوں کرے گا؟ کیوں ڈاکٹر کے پاس جائے گا؟ تو اس لیے جاتا ہے کہ اس کو جو ہے ایک سگنل مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ تکلیف ہو رہی ہے، یہ تکلیف کوئی اندر کوئی بیماری کی نشانی ہے، چلو ڈاکٹر یا حکیم صاحب کے پاس چلو، تاکہ اس بیماری کی حقیقت کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے وہ معلوم ہو جائے، اور اس کے مطابق میں عمل کروں تو میری تکلیف دور ہو جائے۔ لیکن جس بیماری، جسمانی بیماری ہو یا روحانی بیماری ہو، جس بیماری کے بارے میں آدمی کو پتہ ہی نہ چلے، جیسے جسمانی بیماری میں ایک بیماری کینسر کی بیماری ہوتی ہے۔ جب وہ بیماری پیدا ہوتی ہے اندر تو اس کو پتہ نہیں چلتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جائے تو ڈاکٹر کو بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ اندر کوئی بیماری ہے۔ شروع میں وہ بیماری ایسی رہتی ہے، یہ جسمانی بیماری کی مثال دے رہا ہوں۔ بہت بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ جب وہ بیماری اندر بالکل جڑ پکڑ جاتی ہے، تب بہت زیادہ پھیل جاتی ہے، تب ڈاکٹر کو بھی پتہ چلتا ہے، اور تب جا کر اس کا علاج کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، چاہے کامیاب ہو یا نہ ہو۔ بہرحال جیسے جسمانی بیماری کی مثال میں نے دی، حضرت مولانا فقی صاحب نے یہی بیماری دی ہے، یہی مثال دی ہے جسمانی بیماریوں میں سے کینسر کی بیماری۔ اسی طرح سے روحانی بیماریوں میں بعض بیماریاں ایسی خطرناک ہوتی ہے کہ ان کا احساس نہیں ہوتا ہے، آدمی کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ میرے اندر یہ بیماری ہے۔ ان بیماریوں میں سے یہ تکبر کی بیماری بھی ہے۔ تکبر کی بیماری جو ہے اس کو ام الامراض کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ بڑی خطرناک بیماری ہے، بہت سی بیماریاں اس کی وجہ سے پیدا ہوگی اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پتہ چلے تو آدمی اس کا علاج کرے گا، شروع ہی میں علاج کرے گا، تو کیسے پیدا ہوگی دوسری بیماریاں؟ لیکن پتہ ہے چلتا ہی نہیں شروع میں، وہ تو اس کا جو معالج، روحانی معالج مصلح، جو اصلاح کرنے والا جو ہے، اس کے سامنے اپنے اندرونی حالات رکھے گا کہ مجھے ایسا ایسا ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، تو وہ بتائے گا کہ وہ یہ تو تکبر ہے، یہ تو کبر ہے آپ کے اندر، وہ تشخیص کر کے بتائے گا اور پھر اس کا علاج بھی بتائے گا۔ اس لیے اپنے جو بھی حالات ہیں ان حالات کو پیش کرنا ضروری ہوتا ہے، باطنی حالات، دل کے حالات، نفس کے حالات، اچھے یا برے، اس لیے پیش کیے جاتے ہیں تاکہ اس میں کوئی بیماری تو نہیں ہے۔ ہم خود اپنی طرف سے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ میرے اندر کبر ہے، میرے اندر یہ بیماری ہے، ہم خود معالج تھوڑی ہے، ہم خود فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ایسی چھپی ہوئی بیماری ہے کہ اس کا پتہ آدمی کو چلتا نہیں ہے۔ یہ دل کی صفت ہے اور اس کا نام ہے کبر۔ حدیث شریف میں کبر کا لفظ آیا ہے، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من کبر،
کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا ایسا آدمی جس کے دل میں من کان فی قلبہ، جس کے دل میں رائی کے ایک دانے کے برابر کبر ہوگا، مثقال ذرۃ مثقال حبۃ من خردل، حبہ کہتے دانے کو اور خردل کہتے ہیں یہ رائی کا دانہ چھوٹا سا ہوتا ہے، گول گول، آپ جانتے ہیں کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اتنا تھوڑا سا بھی کبر جس کے دل میں ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کتنی خطرناک یہ بیماری ہوئی، اور یہ دل کی بیماری، یہ بات بھی حدیث سے معلوم ہوئی، اور اس دل کی جو صفت ہے اپنے کو بڑا سمجھنا، یہ اس کو کبر کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، تکبر کے لفظ سے تعبیر نہیں کیا ہے۔ تکبر کب کہیں گے جب اس کا اظہار ہو، اندر جو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے اس کو اپنی زبان سے میں ایسا ہوں میں ایسا ہوں اپنی بڑائی ظاہر کرے، یا اپنے فعل سے اپنا بڑا ہونا ظاہر کرے، تو پتہ چلتا ہے، تو یہ جو ظاہر کیا اس کو تکبر کہیں گے۔ اب لوگوں کو پتہ چلا کہ اس کے اندر کبر چھپا ہوا ہے، جو ظاہر ہوا یہ کہ تکبر جو ہوا اس کے اوپر جو ہے وہ لوگ حکم بھی لگاتے ہیں کہ یہ آدمی تو بڑا متکبر ہے، اس میں تو تکبر ہے، ایسا کہتے بھی ہے۔ تو یہ تکبر کی بیماری جو ہے، جب کبر ظاہر ہوتا ہے، کبر کی صفت باہر آتی ہے تو اس کا نام تکبر ہے۔ بہرحال یہ مشہور لفظ تکبر جو ہے اس کی حقیقت میں نے بتائی کہ یہ سب سے پہلا گناہ ہے کائنات میں جو ہوا شیطان سے، اس سے پہلے کوئی گناہ نہیں ہوا تھا۔ اتنی بھاری بیماری ہے یہ، تمام گناہ اس کے بعد ہوئے، تمام گناہوں کی یہ جڑ ہے، اس کی وجہ سے بہت سے باطنی گناہ پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے اور زیادہ مشکل بات یہ ہے، زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس بیماری کا پتہ نہیں چلتا ہے آدمی کو، پتہ چلے تو کچھ علاج کی فکر کرے۔ یہ سب باتیں اس بیماری، اس روحانی بیماری کے بارے میں اچھی طرح سے پہلے سمجھائی ہے حضرت مولانا تقی صاحب عثمانی مد ذلہ العالی نے۔ تکبر ایک مخفی بیماری ہے ایسا کہہ کر کے مستقل اس کو کھولا ہے، واضح کیا ہے۔ میں نے آسان کر کے اپنے الفاظ میں آپ کو سمجھا دیا، مقصد پورا ہو گیا۔ حضرت انگلینڈ اور امریکہ جایا کرتے ہیں تو وہاں مسلمانوں کی عام حالت یہ دیکھتے ہیں کہ پائجامہ جو ہے وہ ٹخنے سے نیچے ہوتا ہے ان کا، عام مسلمانوں کی حالت یہ ہے۔ تو حضرت نے ان کو کہا ارے کہ پائجامہ ٹخنے سے نیچے کیوں رکھتے ہو؟ کہ آپ تکبر کی وجہ سے نہیں رکھتے ہیں۔ فوراً فیصلہ کر دیا ہم تکبر کی وجہ سے پائجامہ ٹخنے سے نیچے نہیں رکھتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ تکبر کی وجہ سے جو آدمی اپنا پائجامہ ٹخنے سے نیچے رکھے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو ہم تکبر کی وجہ سے نہیں رکھتے ہیں، اس لیے ہمارے لیے یہ وعید نہیں ہے، ایسا جو ہے جواب انہوں نے دیا۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا جہاں تمہارے اندر پورے ملک میں کوئی ایک آدمی ایسا ہے جو یہ کہتا ہو کہ میں تکبر کی وجہ سے اپنا پائجامہ ٹخنے سے نیچے رکھتا ہوں، ایک آدمی بھی ایسا ہے؟ یہ بتاؤ۔ ایسا تو کوئی نہیں ملے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تکبر کی بیماری ہے تو صحیح لیکن پوشیدہ ہے، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس لیے تم ایسا کہہ رہے ہو۔ پھر آگے سمجھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند، اپنی لنگی یا اپنا پائجامہ تو پہنا نہیں ہے، البتہ جو ہے اس کو پسند کیا ہے، آپ نے خریدا ہے۔ بہرحال جو ہے جو عام طور پر لنگی پہنتے تھے، تہبند جو پہنتے تھے وہ کتنی اونچی رکھتے تھے، ٹخنے سے کتنی اونچی رکھتے تھے؟ آدھی پنڈلی تک رکھتے تھے۔ یہ پنڈلی یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہاں تک، یہ ہڈی پوری اس کا نصف یہاں تک ہوتا ہے۔ تو اتنا اونچا پائجامہ اپنا رکھتے تھے، اتنا اونچا،
آدھی پنڈلی تک، جن کے بارے میں گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ ان میں کبر نہیں تھا، ہر گناہ سے وہ معصوم تھے، تو یہ روحانی باطنی خطرناک قسم کا گناہ اسے بھی معصوم تھے. تو جن کا حال کبر سے پاک ہونے کا ایسا گارنٹی والا ہے، وہ تو اپنا پائجامہ کبھی بھی ٹکنے کے قریب بھی نہیں لے جاتے تھے، اس سے اتنا اونچا رکھتے تھے. بتاؤ پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ مسلمانوں کو، اس امت کو اپنا رسول جن کو مانا ہے ان کی اتباع کرنی چاہیے. یہ ایسا کیوں رکھتے تھے؟ اہتمام کے ساتھ اتنا اونچا کیوں رکھتے تھے اپنا پائجامہ؟ تو یہ جو فیشن ہے، پینٹ پہنتے ہیں تو عام طور پر نیچا ہی ہوتا ہے، ٹکنے سے نیچا ہوتا ہے، اور وہاں ایسا پینٹ ہی پہنتے ہیں دوسرے ملکوں میں. تو بہرحال حضرت نے اس طرح سے ان کے ذہن کو صاف کیا. بعض مرتبہ ظاہر میں تواضع کے الفاظ آدمی بولتا ہے کہ میں تو ناکارہ ہوں، میں تو بڑا جاہل ہوں، حالانکہ عالم ہے، لیکن ایسے الفاظ، تواضع کے الفاظ بولتا ہے، اور اس کے اندر تکبر چھپا ہوا ہوتا ہے. تکبر ایسی چھپی ہوئی بیماری ہے کہ ظاہری الفاظ تواضع کے، لیکن اس کے اندر کبر چھپا ہوا ہوتا ہے. چنانچہ انہیں کہنے والے صاحب کو اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ ہاں آپ تو واقعی میں بڑے جاہل ہیں، پھر ان کے چہرے کو دیکھو، پتا چلے گا کہ یہ حقیقت ہے، دل سے اپنے آپ کو بڑا جاہل سمجھ رہے ہیں یا کیا ہے. ارے وہ تو اس لیے اپنے کو بڑا جاہل کہہ رہے ہیں تاکہ سامنے والا یوں کہے نہیں آپ تو بڑے علامہ ہے. دوسرے سے تعریف کروانے کے لیے وہ ایسا الفاظ بولتے ہیں. تو یہ تو اندر کبر چھپا ہوا ہے، وہ ایسا کھیل دکھا رہا ہے، یہ تماشا دکھا رہا ہے. ہم سمجھتے نہیں ہیں، اس کے کھیل کو بھی نہیں سمجھتے کہ کبر کا کھیل کیسا ہوتا ہے. اپنے لیے تعریف کے کلمات دوسرے سے نکلوانے ہو تو کس طرح سے نکلوائے جاوے، یہ اس کے کرشمے جو ہے، اس کے کارنامے جو ہے، اس کو ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں. اس کے بالمقابل بعض مرتبہ الفاظ تو آدمی کے منہ سے اپنی بڑائی کے نکلتے ہیں، جس سے بڑائی معلوم ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں اس میں تواضع بھرا ہوا ہوتا ہے. بالکل ذرا بھی کبر کا شائبہ بھی نہیں ہوتا ہے، رائے کا دانے کا کوئی حصے کے برابر بھی اس میں کبر نہیں ہوتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہ تکبر کی بیماری کیسی چھپی ہوئی ہے کہ نہ جو ہے ظاہر میں تکبر کے الفاظ بولے تو بھی جو ہے اس کے اندر تکبر نہ ہو، ایسی تکبر ہے ہی نہیں اس کے اندر. اس کی مثال دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا ہے انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کے اولاد کا سردار ہوں گا قیامت کے دن. ساری آدم کی جتنی اولاد ہوگی، آدم کے بیٹے جتنے ہوں گے، ان سب کا سردار میں ہوں گا. اب ظاہر میں یہ بڑے بول ہے، بڑائی کے بول معلوم ہوتے ہیں، لیکن کیا اس کے پیچھے اندر کبر ہے؟ نہیں. اسی کی نفی کرنے کے لیے ولا فخر فرمایا کہ یہ بات میں فخر کے طور پر، بڑائی اپنی ظاہر کرنے کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے مجھے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ کے رب کی نعمتیں جو آپ پر ہے آپ اس کو ظاہر کیجئے، بیان کیجئے. یہ میرے لیے حکم ہے میرے رب کا، اس لیے میں میرے رب کی جو نعمت میرے اوپر ہونے والی ہے کہ سب کا سردار قیامت کے دن میں رہوں گا، اس نعمت کو میں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے بیان کر رہا ہوں، فخر کے طور پر نہیں بیان کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور یہ حکم اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا ہے؟ تاکہ امت کو پتہ چلے کہ ان کے نبی کا مقام کیا ہے، قیامت کے دن ان کا مقام کیا ہوگا. تمام بنی آدم میں انبیاء بھی آ گئے،
انبیاء کے بھی سردار آپ ہوں گے، سید الانبیاء بھی ہوں گے، واہ رے واہ، سید المرسلین بھی ہوں گے، رسولوں کے سردار بھی ہوں گے. کتنا بڑا مقام ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. امت کو کیسے پتہ چلے گا؟ یہ اپنی اللہ کی جو نعمت ہے اس کو نعمت کے طور پر جب بیان کریں گے تو میرے رب نے مجھے کیسی نعمت دی ہے، میرا رب میرے اوپر کیسا منعم ہے، اس کو بیان کریں گے اللہ کا حکم سمجھ کر کے، تو اس میں کبر ہوگا، اس میں کوئی فخر کی بات ہوگی. اس لیے آگے والا فخر کا لفظ بھی بڑھایا ہے. خیر، تو دیکھو یہ کبر کیسی چھپی ہوئی بیماری ہے کہ بعد کیسا دھوکہ لگ سکتا ہے اس میں، آدمی کو دھوکہ اس میں لگ جاتا ہے. خیر، حضرت ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت ذوالنون مصری، مصر کے رہنے والے تھے، بڑے اللہ والے تھے، بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے اور بہت بڑے عالم تھے. بعض کہا کرتے تھے، لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، جب کوئی ان کے سامنے تعریف کرتا کہ حضرت آپ نے آج بڑا اچھا واعظ فرمایا، فلانی بات تو آپ نے بہت اچھی فرما دی، اس طرح سے ان کی تعریف ان کے سامنے کوئی کرتا تو یہ ہنستے. تو کسی نے کہا کہ آپ جو ہنستے ہیں اپنی تعریف سن کر کے تو آپ کو بہت خوشی ہوتی ہوگی اپنی تعریف کی بات سن کر کے، اس لیے ہنستے ہیں. تو حضرت نے فرمایا نہیں بھائی، اس لیے نہیں ہنستا ہوں میں. اب دیکھو ظاہر میں کیا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر کبر ہے، اس لیے ہنس رہے. اس لیے کہ جو آدمی بڑا اپنے کو سمجھتا ہے وہ اپنی تعریف سن کر کے ہنستا ہے، لیکن یہ تو اس کے ہنسنے کے اندر بھی جو ہے حقیقت معلوم کرنے کی ضرورت تھی. کسی نے پوچھا تو جواب کیا دیا کہ بھائی میں اس لیے خوش ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا اچھا واعظ کہنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کی توفیق پر مجھے جو ہے مسرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی توفیق دی جس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. تو میں اللہ تعالیٰ، اور حدیث شریف میں کیا ہے، اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا، اے اللہ آپ مجھ کو بنا دیجئے ایسے لوگوں میں شامل کر دیجئے کہ جو لوگ، جن لوگوں کی صفت یہ ہے کہ جب وہ اچھا کام کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں. تو اچھا کام کرنے پر خوش ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ملنے کی بنا پر ہوتا ہے. تو یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو مانگا ہے اللہ تعالیٰ سے. کس نے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے. اللہم اجعلنی، اے اللہ آپ مجھ کو بنا دیجئے ایسے لوگوں کے اندر کہ جب وہ اچھے کام کرے تو اس پر وہ خوش ہو. وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا، اور جب برے کام کرے تو استغفار کرے، معافی مانگے، آپ کے سامنے گناہ ہو جاوے معافی مانگے. ایسے لوگوں میں سے مجھے بنا دیجئے. کوئی نامناسب کام مجھ سے ہو جاوے، گناہ سے تو معصوم تھے، لیکن کوئی نامناسب کام ہو جاوے تو میں اس سے بھی معافی مانگوں، ایسا مجھے بنا دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی مسنون دعائیں ہمیں اپنے لیے مانگنا چاہیے. ہم محتاج ہیں ایسی دعاؤں کے. ہمیں ایسی دعائیں سوجتی نہیں ہیں، ہم کو ایسی دعائیں آتی نہیں ہیں، ہمارے دل دماغ میں ایسی باتیں آتی ہی نہیں ہیں کہ ایسی دعا کریں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زبردست ایک احسان یہ بھی ہے کہ ہمیں دعا مانگنا سکھا دیا، دعا مانگنے کا ادب بھی سکھا دیا، کیا مانگنا چاہیے اور کن چیزوں سے پناہ مانگنا چاہیے وہ بھی سکھا دیا. واہ رے واہ، کیسے. اور وہ دعائیں ساری کی ساری معرفتوں کے خزانے ہیں، معرفتوں کے دفتر ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت اور جو ہے اپنی معرفت، اور جو ہے اس میں بہت بڑی اپنی کمزوری کا احساس اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں چھپی ہوئی چیزیں ہیں، اس کو ان دعاؤں کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے. خیر، اب ایک بات قابل اشکال کسی کو
کسی کے ذہن میں یہ آوے کہ جو آدمی واقعی میں عالم ہے وہ اپنے کو جاہل کیسے سمجھے گا؟ جاہل سے بھی میں خراب ہوں، ایسا اگر وہ کہہ رہا ہے، یعنی عالم ہو کر کے اپنے کو جو ہے جاہل تو نہیں سمجھے گا، عالم ہی اپنے کو سمجھے گا، وہ تو جھوٹ ہو جائے گا اگر اپنے کو عالم نہ سمجھے۔ تو ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بات پوچھی ہے کہ اکثر بلا قصد یہ خیال آتا ہے کہ فلاں جاہل ہے، میں عالم ہوں، میں اس سے اچھا ہوں۔ یہ کسی عالم نے سوال کیا ہے اپنی اصلاح کے لیے کہ میرے اندر ایسا خیال آ جاتا ہے کہ فلانا آدمی جاہل ہے، یعنی عالم نہیں ہے، اور میں عالم ہوں، میں اس سے اچھا ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عالم اور جو عالم نہیں ہے ان دونوں کو وہ دونوں برابر نہیں ہیں، ایسا خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو لوگ دین کا علم رکھتے ہیں اور جو لوگ دین کا علم نہیں رکھتے ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ کہیے لوگوں سے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ دین کا علم رکھنے والا بہت بڑی دولت اس کے پاس ہے، جس کے ذریعے جو اللہ کو پہچانتا ہے، آخرت کو سمجھتا ہے اور رسولوں کو سب پہچانتا ہے، وہ بہت بڑی دولت ہے۔ عمل کو صحیح کرنے کے لیے علم کی بہت ضرورت ہے۔ تو بہرحال جس کے پاس علم نہیں ہے وہ اندھا ہے، وہ کیسے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ تو خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو اس لیے عالم اگر اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں عالم ہوں، میں اس علم کی وجہ سے اچھا ہوں، تو اس کے پاس علم نہیں ہے اس لیے وہ اچھا نہیں ہے، تو اس میں کیا اس کے بارے میں ایسا خیال جو مجھے رہتا ہے، اکثر بلا قصد یہ خیال آتا ہے۔ دیکھو بلا قصد کی قید لگائی، اکثر زیادہ تر بلا قصد یہ خیال آتا ہے کہ فلاں آدمی جاہل ہے، میں عالم ہوں، میں اس سے اچھا ہوں۔ یہ ایک حال اپنا لکھا ہے صاحب نے، تو اس کا جواب حضرت نے کیا دیا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا کہ نفس سے یوں کہے، یعنی آپ اپنے نفس سے یوں کہو کہ کیا معلوم خدا تعالیٰ کے یہاں کون اچھا ہے، خدا تعالیٰ کے یہاں کون اچھا ہے، کیا معلوم؟ یہاں دنیا میں علم کی وجہ سے تم اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہو، لیکن خدا تعالیٰ کے یہاں جب حساب کتاب ہوگا اس وقت تو صرف علم نہیں دیکھا جائے گا، عمل کو بھی دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کریں گے وہ اعمال کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے وہاں ان دونوں میں کون اچھا ہے یہ تمہیں کیا معلوم؟ اپنے نفس سے تم یہ کہو۔ ممکن ہے کہ اس آدمی کا اندر باطن یعنی دل اچھا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ میں خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑا ذلیل ہوں، علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک میں بہت ذلیل ہوں، اور خدا تعالیٰ نے تجھ کو 2-4 حرف ظاہری سکھلا دیے ہیں، اس لیے تو بڑائی کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ علم آج چھین لے تو تو کیا کرے گا؟ دماغ کو پاگل بنا دے، دماغ میں لقبہ ڈال دے، کسی بھی طرح سے نسیان کی بیماری طاری کر دے، اور سب علم کو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے بڑے، وہ ایسے بیمار اور کیا تھے، وہ بیماریوں کے نسخے لکھنے والے حکیم صاحب تھے، حکیم تھے۔ تو ایسی بیماری ان کو لگی کہ سورہ فاتحہ پڑھنا بھی مشکل ہو گیا، سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ جب اچھا ہوا سورہ فاتحہ پڑھنے کے قابل ہوئے تو اس پر خوشی منائی انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہمارا دماغ ہمارے قبضے میں تھوڑی ہے، ہم اس کے مالک تھوڑی ہیں، ہمارے ہر چیز کے مالک پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ، وہ اس کے مالک ہے، وہ جو چاہے اس میں تصرف کرے۔ اس لیے ہمیں تو یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ نعمت علم کی یا عمل کی
عبادت کی یا جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے تندرستی کی، خوبصورتی کی کوئی نعمت دی ہے ہوگا تو وہ سب عقل مندی ہو یا جو بھی ہو، ہوشیاری ہو دنیا کے اعتبار سے، وہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا فرمائی ہے۔ وہ جب چاہے اس کو کمزور کر دے، جب چاہے اس کو ختم کر دے، میرا تو اس پر قبضہ ہے نہیں، میں کچھ نہیں اس کو باقی نہیں رکھ سکتا ہوں۔ اور ہمارا ایمان پر باقی رہنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی فضل، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ آج تک ہم اپنے ایمان پر باقی ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کی عطا ہے، اس کا استحضار ہر وقت رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے ہمارے کسی گناہ کی نحوست کی وجہ سے ایمان سلب کر لے تو کیا ہو۔ حضرت فضیل بن عیاض کے شاگرد کا واقعہ سنایا تھا پہلے ہی مجلس میں، تو کیسا حال ہوا اس کا، کیسا برا خاتمہ ہوا۔ فرشتے اس کو دوزخ میں گھسیٹ رہے تھے اور ایمان والا تھا، لیکن 3 گناہ کی نحوست کی وجہ سے اس کا یہ حال ہوا۔ ایمان والے کا یہ حال ہوا کہ اس کا خاتمہ جو ایمان پر نہیں ہوا اور جو ہے کلمہ کا انکار کیا، یاسین شریف کو بند کر دو ایسا کہہ رہا ہے، اور کیوں جو ہے تو 3 باطنی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، حسد اور چغلی، اور تیسرا گناہ شراب، سال میں 1 گلاس بیماری کی علاج کے طور پر پی لیتا تھا اللہ کا ڈر نہ ہونے کی وجہ سے۔ خیر، اسی کا دوسرا جواب دوسرے موقع پر حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا ہے کہ اپنے آپ کو اکمل سمجھنا تکبر نہیں۔ یہ زیادہ علم ہے، اس کے پاس علم نہیں، دوسرے کے پاس علم نہیں ہے، تو یہ اکمل ہے، یعنی زیادہ کمال، علم کا کمال رکھنے والا ہے۔ تو اپنے آپ کو اکمل سمجھنا، زیادہ کامل سمجھنا تکبر نہیں، افضل سمجھنا تکبر ہے۔ افضل سمجھنا تکبر ہے، اپنے آپ کو افضل یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر سمجھنا یہ تکبر ہے۔ اور اس کا کوئی فیصلہ دنیا میں کیسے کر سکتا ہے کہ میں فلانے سے افضل ہوں؟ اس کا کوئی فیصلہ دنیا میں نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اس سے عمر میں بڑا ہوں، یا میں اس سے فلانی چیز میں بڑا ہوں، صحت میں اس سے بڑا ہوں، یا کہ میں جو ہے علم میں اس سے بڑا ہوں، عبادت میں اس سے آگے ہوں، اکمل ہوں۔ اکمل ہو ایسا تو کہہ سکتا ہے۔ تو وہ شیطان نے جو کہا تھا آدم علیہ السلام کے مقابلے میں، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جھک جا اللہ آدم کے سامنے، سب فرشتے جھک گئے، لیکن جھک کر کے اپنے چھوٹے ہونے کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیا۔ سب ساتوں آسمانوں کے فرشتے اور زمین میں جتنے فرشتے تھے سب جھک گئے، لیکن یہ اکیلا وہاں کھڑا رہ گیا۔ ایسا لگتا ہے اکیلا کھڑا اور جو ہے جب اس کو کہا کہ اتنا کٹر ہوگا، یہ اس سے اندازہ لگاؤ کٹری اس کی کس درجے کی ہوگی، اللہ کے حکم کے سامنے ایسا کہہ رہا ہے، نہیں جھک رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اس سے کہا کہ کیوں تو جھکا نہیں، جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا ہے، تو اس نے جواب میں کیا کہا، انا خیر منہ، انا اکمل منہ، ایسا نہیں کہا، انا خیر منہ، خیر کو دوسرے لفظ میں افضل کہہ لو، میں آدم سے اچھا ہوں، زیادہ اچھا ہوں، زیادہ بڑا یعنی بہتر ہو، افضل ہو، یہ لفظ اس نے بولا تھا۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی علم کی باریکی دیکھی، یہاں سے انہوں نے یہ عرض کیا ہوگا کہ افضل سمجھنا تکبر ہے، کیونکہ شیطان نے اپنے کو افضل سمجھا تھا، انا خیر منہ یہ کہا تھا۔ اور اس کی دلیل بھی ظاہر میں کیسی ٹھوس دلیل دے رہا ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو تو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، تو مٹی تو نیچے رہنے والی ہے زمین، اور آگ تو اوپر کو اٹھنے والی ہے، تو یہ میرا مادہ جو ہے نا وہ اوپر کو اٹھنے والا، میں افضل ہوا، افضل
اپنے لیے خیر کا لفظ بول رہا ہے، اسی کو میں دوسرے لفظ سے میں اس آدم سے افضل ہوا، اور افضل مفضول کے سامنے کیوں جھکے؟ یہ اس نے ایسی اپنی منطق چلائی، لیکن کیسی منطق؟ بے عقلی والی منطق۔ بے عقلی کی منطق کیا ہوتی ہے کہ اس کی نظر اس پر نہیں گئی کہ میں بھی اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا ہوں اور یہ آدم بھی اللہ ہی کے پیدا کیے ہوئے، خالق تو آپ ہے اور ہم دونوں آپ کی مخلوق ہے، اور خالق کا جو حکم ہو وہ مخلوق کو تو پورا کرنا ضروری ہے، جو بھی مخلوق ہو اس کی، چاہے آگ سے بنی ہو کہ مٹی سے بنی ہو، تو مخلوق کو تو خالق کا حکم پورا اس کے اوپر سے اس کی نظر ہٹ گئی۔ دیکھو علم میں بھی آدمی کو کیسا دھوکہ لگتا ہے، ایک چیز کے اوپر اس کی نظر، نار اور تین اس کے اوپر اس کی نظر مادے کے اوپر چلی گئی، اور خالق اپنی زبان سے بول رہا ہے خلقتہ من نار وخلقتہ، دو مرتبہ بول رہا ہے آپ نے پیدا کیا ہے مجھ کو اور اس کو، خالق ہونے کی اوپر نظر نہیں جا رہی اس کی۔ یہ ہے علمی دھوکہ۔ علم بھی بعض علم میں جہالت والا ہوتا ہے، یہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آدمی کی نظر ایک چیز پر رہ جاتی ہے، دوسری بہت سی چیزیں اس سے غائب ہو جاتی ہیں۔ بصور دشیت وغابت ان کا اشیاء، ایک چیز تو نے دیکھ لی اور بہت سی چیزیں تو اس سے غائب ہو گئی۔ یہ ہے جہاں دھوکہ، علمی دھوکہ ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ تکبر ایسی خطرناک بیماری اور ایسی جو ہے بیماریوں کی جڑ، اور جو ہے شیطان بنانے والا یہی گناہ تھا۔ اس سے پہلے وہ شیطان نہیں تھا، اس کا نام پہلے ابلیس تھا، نہیں عزازیل تھا۔ اس سے پہلے یہ فرشتوں کے نام جو ہے جبریل، میکائیل، اسرافیل، اس کی وزن پر عزازیل اس کا نام تھا۔ عبادت جب بہت زیادہ کر رہا تھا فرشتوں کے ساتھ، اور ایک کتاب میں میں نے دیکھا ہے کہ اس کی 80,000 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ کتنی؟ 80,000 سال۔ اور ایک کتاب میں دیکھا ہے 4 لاکھ سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ اتنا بڑا عبادت گزار، اور نام اس کا عزازیل، فرشتوں کے نام سے ہم اس کی جیسا۔ لیکن جب اس نے اللہ کی ایک نافرمانی کی تو اس کے نتیجے میں اس کا نام بھی بدل گیا ابلیس، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا شیطان اس کا نام بن گیا۔ کیسے کیسے اس کے عربی الفاظ کی جو حقیقت کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کے اندر کیسی پھٹکار رکھی ہوئی ہے نام کے اندر ہے۔ تو ہمیں اس کی وجہ سے اپنے آپ کو پاک کرنا کتنا ضروری ہوا، تکبر سے اپنے آپ کو پاک رکھنا کتنا ضروری ہوا۔ یعنی زبان سے کبھی اپنی بڑائی ظاہر نہ کرے، فخر کی کوئی بات نہ کرے، یہ ہے تکبر۔ اپنے اعمال سے، اپنے معاملات سے اپنی بڑائی کا اظہار کبھی بھی نہ ہونے دے، کبھی بھی نہ کرے، اور دل کے اندر بھی اپنے بارے میں یہ خیال نہ جماوے کہ میں اچھا ہوں، اللہ تعالیٰ کے وہاں میں اس سے اچھا رہوں گا، افضل رہوں گا۔ ایسا خیال اپنے اندر، دل کے اندر بھی ذرا سا بھی نہیں رکھنا چاہیے، رائے کے دانے کے برابر بھی نہیں رکھنا چاہیے، ورنہ جنت کا داخلہ ہمارے لیے منع، ممنوع۔ حدیث کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اب اس کے لیے طریقہ کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے شکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر شکر کرنا۔ اس کی وجہ سے تکبر جو ہے آدمی کا ختم ہو جاتا ہے۔ ایک علاج تو یہ یہاں بتایا ہے، کیونکہ شکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس نعمت کا مستحق نہیں تھا، یہ ایمان کی نعمت اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دی ہے، میں اس کا حقدار نہیں تھا، مستحق نہیں تھا۔ یہ علم کی نعمت اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے دی ہے، یہ دماغ جو ہے، قوت حافظہ، یہ آنکھوں کی دیکھنے کی طاقت سب اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے دی ہے، اور یہ خوبصورتی، یہ جو ہے مال، یہ تندرستی، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے مجھے دی ہے، میں اس کا حقدار نہیں تھا، مستحق نہیں تھا، اس لیے مجھے اس کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ تو شکر ادا کرنے میں یہ معلوم ہوگا کہ میں اس کا مستحق نہیں، اور متکبر جو ہے اپنے آپ کو مستحق سمجھتا ہے اس کا،
کہ میں تو اس کا مستحق ہوں. جیسے شیطان نے اپنے آپ کو مستحق سمجھا کہ میں اس قابل ہوں کہ میں بڑا میں رہوں, وہ ان کے سامنے میں بڑا میں رہوں, انا خیر منہ, ایسا کیا کر کے وہ جھکنے سے اس نے انکار کیا. بہرحال یہ وظیفہ بنا دے گا, اللہم لک الحمد ولک الشکر, اللہم لک الحمد ولک الشکر, بار بار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا اپنا معمول بنا رہے ہیں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا فقیہ صاحب کے پہلے شیخ, ان کے ایک نانا تھے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب کے ایک نانا تھے. کہتے میں جب چھوٹا تھا ان کی تربیت میں تھا تو میں ان کو دیکھتا تھا کہ رات کے وقت جب بستر پر سونے کے لیے آتے تو والہانہ انداز میں, بڑے والہانہ محبت کے انداز میں اللہم لک الحمد ولک الشکر, اللہم لک الحمد ولک الشکر, اللہم لک الحمد ولک الشکر, ایسے والہانہ انداز میں بار بار کہتے تھے. جب مجھے سمجھ آئی, کچھ بڑا ہوا, تو میں نے سوال کیا کہ حضرت آپ یہ جھوم جھوم کر محبت کے انداز میں, والہانہ انداز میں بار بار یہ جملہ بولتے ہیں زبان سے, اللہم لک الحمد ولک الشکر, اے اللہ تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہے اور تمام شکر آپ ہی کے لیے ہے. ایسا لفظ آپ بار بار جو بولتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے وجہ بتائی کہ پورا دن تو میں کام کاج میں مشغول رہتا ہوں, اس لیے غفلت میں وقت چلا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہوتا ہے. تو میں رات میں بستر پر آنے کے بعد اپنی اوپر اللہ کی جو نعمت ہے ان نعمتوں کو سوچ سوچ کر کے, ایک ایک نعمت کو الگ الگ سوچ سوچ کر کے یہ جملہ کہتا ہوں. آپ نے, اے اللہ آپ نے مجھے مکان عطا فرمایا, اللہم لک الحمد ولک الشکر, اے اللہ آپ نے مجھے تندرستی عطا فرمائی, اللہم لک الحمد ولک الشکر, آپ نے مجھے رزق عطا فرمایا, اللہم لک الحمد ولک الشکر, آپ نے یہ آرام دہ بستر عطا فرمایا, اللہم لک الحمد ولک الشکر, آپ نے عافیت عطا فرمائی, سلامتی عطا فرمائی, اللہم لک الحمد ولک الشکر, آپ نے بیوی عطا فرمائی, اللہم لک الحمد ولک الشکر, آپ نے بچے عطا فرمائے, اللہم لک الحمد ولک الشکر. ایک ایک نعمت کا تصور کر کے اس پر شکر ادا کرتا ہوں تاکہ ان نعمتوں کا شکر کا کچھ حصہ زبان سے ادا ہو جاوے, تاکہ ان نعمتوں کے شکر کا ہزارواں یا لاکھواں حصہ زبان سے ادا ہو جاوے, ہزارواں یا لاکھواں حصہ زبان سے ادا ہو جائے. جیسے اپنے کو کمتر سمجھتے تھے کہ اتنا والہانہ انداز میں روزانہ کا معمول بنائے ہوئے, لیکن پھر بھی یہ سمجھتے ہیں. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تم بھی ایسا ہی کیا کرو. یعنی حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب جو ہے مولانا تقی صاحب کو اور ان کے مریدوں کو, حضرت کے بہت سارے مرید تھے, مولانا رفیع صاحب ان کے بھائی وغیرہ سب, تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تم بھی ایسا ہی کیا کرو, رات کو سونے سے پہلے تمام نعمتوں کا شکر ادا کر لیا کرو. ذرا سا دھیان کرو گے تو سینکڑوں نعمتوں کا استحضار ہو جائے گا. ارے صرف ایک نعمت کو سوچنا شروع کرو گے تو وہ بھی اتنی زیادہ نظر آئے گی. ایک ہی نعمت کے پیچھے کتنی ساری نعمتوں کا سلسلہ ہے, یہ اتنی زیادہ نظر آئے گی کہ ساری عمر بھی سجدے میں پڑے رہو گے تب بھی اس ایک نعمت کا شکر ادا نہیں ہوگا. یہ دو آنکھیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے, ایک آنکھ کو لے لے اور اس کے بارے میں سوچو کہ یہ کیسی نعمت ہے. یعنی ایک آنکھ کو سوچنے کے لیے آپ جو ہے سوچو, ایک آنکھ کو لے کر کے سوچو کہ کیسی نعمت ہے. لے لے یعنی سلب کر لے, یہ مراد نہیں. ذرا سا اس میں بال آ جائے, آنکھ کے اندر بال آ جاتا ہے, تب اندازہ ہوگا کہ یہ کیسی نعمت ہے. اسی ایک نعمت کو سوچنا شروع کرو گے تو حق کے شکر ادا نہیں ہو سکے گا. تکبر سے بچنے کا ایک چٹکلا حضرت کے الفاظ, ہمارے حضرت یعنی حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میاں یہ تکبر بڑی خراب چیز ہے, یہ تکبر بڑی خراب چیز ہے. صرف خراب چیز ہے ایسا نہیں کہا, بڑی خراب چیز ہے. بڑے بڑے معالجوں کو چکر دے دیتی ہے,
بڑے بڑے شیوخ کو، مشائخ کو اس کی سمجھنے میں چکر دے دیتی ہے. اس کا علاج کرنا آسان کام نہیں ہے، لیکن میں تمہیں ایک چٹکلا بتلا رہا ہوں، ایک آسان عمل بتلا رہا ہوں. اس چٹکلے پر عمل کر لو تو انشاءاللہ پھر اس تکبر کی بیماری میں مبتلا ہی نہیں ہوں گے، اور اگر ہو گئے تو انشاءاللہ جلدی نکل جاؤ گے. وہ چٹکلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو. ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کی شکر کی رٹ لگاؤ. موسم اچھا ہے، زیادہ گرمی نہیں ہے اور زیادہ سردی بھی نہیں ہے، اس پر بھی اللہم لک الحمد ولک الشکر. اچھی ہوا چل رہی ہے، خوشگوار ہوا چل رہی ہے، اللہم لک الحمد ولک الشکر. گھر میں گئے، بچہ ہنستا کھیلتا سامنے آیا، اللہم لک الحمد ولک الشکر. بیوی اچھی حالت میں نظر آئی، اللہم لک الحمد ولک الشکر. چارپائی پر نظر پڑی، اوہو کیسی آرام دہ چارپائی ہے، اللہم لک الحمد ولک الشکر. اسی طرح سے ایک ایک نعمت، پنکھے پر نظر پڑتے ہی اوہو اللہ تعالیٰ نے میرا خادم بنایا ہے، میں تو پڑا سوتا رہوں گا اور یہ میری خدمت میں لگا رہے گا، اللہم لک الحمد ولک الشکر. ایک ایک نعمت پر جو ہے آپ اس طرح سے سوچو گے تو بہت سی نعمتیں اپنے بدن میں اور باہر کے دنیا میں نظر آئے گی. کھانے پینے کی طرح طرح کی نعمتیں، استعمال کی نعمتیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. جو اچھی بات سامنے آئے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو. جتنا جتنا شکر ادا کرو گے انشاءاللہ تکبر سے اتنی ہی حفاظت رہے گی. کہنے کو تو یہ چھوٹا سا چٹکلا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بڑے کانٹے کی بات ہے، یعنی بڑے گر کی بات ہے، بہت اونچی بات ہے. اور عمل کرنا بھی اس پر مشکل نہیں، صرف دھیان کرنے اور مشق کرنے کی بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو حضرت کی عادت یہ ہے آخر میں دعا منگوانا، یہ سب چیزیں ہمارے اکابر میں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ جنتیوں کا عمل ہے. جنتی بھی مجلس سے کریں گے اور مجلس سے پوری ہوگی تو اس کے بعد میں کیا کہیں گے؟ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. دعواہم ہے وہاں، اور یہاں ہم دعوانا اتنا بدل کر کے وآخر دعوانا، ہماری آخری پکار کیا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. اس کو سمجھ کر کے دل سے کہے گا آدمی تو یہ بہت بڑی شکر کی بات بھی ہے. ابھی شکر کی بات چل رہی ہے تو شکر کی بات الحمدللہ راس الشکر، شکر کا کلمہ ہے الحمدللہ کہنا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی گر کی باتیں ہیں کہ بھی جو ہے اس میں سے سورہ فاتحہ کا پہلا لفظ الحمدللہ لے لیا اور کہا کہ بس اس کو رٹا کرو الحمدللہ. اور تسبیح فاطمی میں جو ہے پانچوں نمازوں کے بعد اور سونے کے وقت میں الحمدللہ 33 مرتبہ. یہ سنت ہے کہ نہیں؟ دن میں کتنی مرتبہ الحمدللہ زبان پر جو ہے سنت پر عمل کرنے والے کی زبان پر کتنی مرتبہ آئے گا اس کا اندازہ لگاؤ. اچھا، تکبر کا ایک دوسرا علاج بہت آسان حدیث شریف میں یہ آیا ہے البادئ بالسلام بریء من الکبر. سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے، کبر سے پاک ہے. اس کے دل کے اندر کبر نہیں رہے گا جب یہ سلام میں پہل کرے گا. جو ملے اس کو پہلے ہم سلام کریں تو ہمارے دل میں کبر نہیں رہے گا. تو ہم کبر سے بری ہو جائے گا، یعنی بالکل صاف ہو جائے گا. کبر اندر دل میں ہوتا ہے، اس سے صاف. اندر نہیں ہوا تو پھر باہر اظہار کیسے ہوگا؟ تکبر کہاں سے آئے گا؟ پھر تکبر تو نتیجہ ہے کس کا؟ کبر کا. تو کبر کو اندر سے جڑ کھرچ کر کے دل میں سے نکالنا ہے تو سلام میں پہل کرو. یہ ایک نسخہ حدیث میں جو آیا ہے وہ میں نے بتا دیا. اور یہ شکر والا علاج بھی قرآن سے ثابت ہے. قرآن سے کس طرح ثابت ہے؟ شیطان نے جب اللہ تعالیٰ کو چیلنج دیا تھا، کیا دیا تھا کہ آپ کے یہ بندو کو میں گمراہ کرنے کے لیے ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کی دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، ہر طرف سے آؤں گا ان کو گمراہ کرنے کے لیے.
اور اس سب طرف سے آ کر کے ان کو جو گمراہ میں کروں گا اس کا نچوڑ کیا ہوگا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، آپ ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پاؤ گے، یعنی ان کو ناشکرہ بنا کر کے رکھ دوں گا میں۔ کہ شیطان کی آخری کوشش، آخری محنت، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ناشکرہ بنا دینا۔ تو آدمی شکر گزار بنے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں شکر کرنے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم اجعلنی شکورا، اے اللہ آپ مجھ کو بڑا شکر کرنے والا بنا دیجیے۔ اللہم اجعلنی اعظم شکرک، اے اللہ آپ مجھ کو ایسا کر دیجیے کہ میں آپ کا عظیم شکر ادا کروں۔ یہ سب الفاظ حدیث کے دعا کے بھی میں نے بتا دیے، اور اسی طرح سے یہ شکر اس کا علاج ہے، یہ قرآن سے اس کا ماخذ، قرآن سے ماخذ بھی علماء کے لیے بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق کرے۔